شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت صابر پاک ایک بہت جلال کی طبیعت رکھنے والے بزرگ تھے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ 11 ربیع الاول 592 ہجری کو افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا جو بڑے متقی، صاحب دل اور بافیض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی سگی بہن تھی۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے اجودن یعنی پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ کو بابا فرید کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بچے کی پرورش و تربیت آپ کریں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیض یاب ہوگی۔ بابا فرید نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے۔ 3 برس کے بعد آپ کی والدہ بھائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئیں کہ اب بھانجے کو علوم باطنی میں بھی کامل کر دیجیے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیجیے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بہن سے بہت محبت تھی۔ حضرت بابا فرید نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر گوگا کم تھی، مگر پھر بھی آپ نے یہ اہم کام نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ نے واپس آ کر آپ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بھائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے تقسیم لنگر کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا آپ نے تقسیمی لنگر ہی کا مجھے حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ میں اس میں سے کھا بھی لینا؟ یہ جواب سن کر ماموں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے شفقت سے فرمایا علاء الدین صابر است، اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے مجاہدے اور کرامتیں اس درجہ شدید صبر آزما تھی کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے کہ کثرت مجاہدہ اور فاقوں سے آپ کی طبیعت میں بہت ہی قہر و جلال پیدا کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو آپ کی بیٹی سے علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کی بات کی تو بابا فرید نے فرمایا کہ علاء الدین صابر کلیری کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہی۔ آخر بابا فرید نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی خدیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ نے دلہن کو اپنے حجرہ میں دیکھا تو دریافت کیا تم کون ہو؟ خدیجہ بیگم نے جواب دیا آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا جب ہم خدا کے ہو چکے تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ نے نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ دیکھ کر غصے میں کہا کہ میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ روز بعد وصال فرما گئیں۔ اس کے بعد آپ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 9 برس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مخدوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا 9 برس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مخدوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ الا اللہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور آداب بجا لائے۔
حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اسم اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دہلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر ثبت کرا لینا۔ جب آپ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر کلیری نے دہلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہانسوی کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثبت کر دیجئے۔ اسی وقت چراغ گل ہو گیا تو جمال الدین ہانسوی نے فرمایا بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح مہر ثبت کر دوں گا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے۔ جمال الدین ہانسوی نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ مہر لگوانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا، اب آپ صبح مہر لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاؤالدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہانسوی سے فرمایا اب آپ مہر ثبت کر دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاؤالدین صابر کلیری کی سند چاک کر دی اور فرمایا تمہارے دم مارنے کی تاب دہلی میں کہاں، تم تو ایک دم مارتے ہی دہلی کو جلا کر خاک کر دو گے۔ جواباً حضرت مخدوم علاؤالدین صابر کلیری نے حالت جلال میں فرمایا کہ آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا اور اجودھن جا کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ساری تفصیل گوش گزار کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کلیر اس عہد میں عظیم و شان بارونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورغلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سن کر فرمایا اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس فقیر عاصی کے حق میں تازہ ہوئی ہے، یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو خط ارسال کیا، یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء و عمرا کی غرور و تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ مرشد حق کو خط بھیجا۔ حضرت بابا فرید نے آپ کو خط لکھا کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ جمعہ کے روز جامع مسجد میں گئے۔ عمرہ شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا ظالمو، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو، لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے افراد تو جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں تعاون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا، ہزاروں مر گئے اور جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ آپ نور العارفین حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ حضرت شیخ علاؤالدین علی احمد صابر کو سماع کا بہت شوق تھا اور وہ اکثر سے سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال بھی عین حالت سماع میں ہی ہوا۔ آپ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا، زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ پورا ہو جاتا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، ان سے وہ دور بھاگتے تھے اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔
ایک مرتبہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک شخص حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ آپ نے حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی کے علاوہ کسی کو اپنا مرید اور خلیفہ نہیں بنایا، اور میرے پیر و مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے آسمان پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے مرید بنائے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، میرا شمس ہی کافی ہے جو اللہ کے فضل سے سارے ستاروں پر غالب ہے۔ وہ شخص خاموش رہا اور دلی آ کر اس نے حضرت شیخ المشائخ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ المشائخ نے فرمایا کہ تم نے حضرت کو کیوں رنجیدہ کیا؟ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ فرمایا صحیح ہے، وہ مقرب بارگاہ ربانی ہے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ 23 ربیع الاول 664 ہجری کو عین حالت سماع اور وجد میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی آخری قیام گاہ کلیر شریف میں ہے۔ آپ کا مزار اقدس آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت کی وجہ سے تقریباً 200 سال سے زائد عرصہ تک زائرین کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ تذکرۃ الجلیل میں ہے کہ جو کوئی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف جاتا اس کو بجلی جلا دیتی یا کوئی سانپ کاٹ لیتا، اس لیے آپ کے مزار اقدس کے جائے وقوع سے دور دور تک آبادی قائم نہ ہو سکی۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی ایک دن حسب معمول اپنے دادا مرشد حضرت شیخ عبد الحق کے مزار پر جھاڑو دینے میں مشغول تھے کہ آواز آئی کہ ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دے دیا کرو۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی یہ نہ سمجھ سکے کہ کس بزرگ کی آواز ہے، چنانچہ آپ نے مزار شریف پر بیٹھ کر مراقبہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز حضرت صابر کلیری کی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی اپنے مریدوں کے ہمراہ مزار اقدس پر پہنچے، وہاں قرآن خوانی اور فاتحہ کروائی اور حلوہ شیری کے توشہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو ثواب پہنچا کر حاضرین میں تقسیم کیا۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 روز وہاں قیام کیا اور مزار اقدس کی حد بندی کی بانس کے ستون بنا کر لکڑیوں کی چھت سے مزار اقدس پر سایہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت آپ کی دعا سے ختم ہو گئی اور لوگ آپ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے آنے جانے لگے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کا سالانہ عرس مبارک اپنی دیرینہ روایت کو دامن میں سمیٹے 13 ربیع الاول سے کلیر شریف میں شروع ہو جاتا ہے۔ محفل سماع میں قوال عارفانہ کلام پیش کرتے ہیں جس میں عقیدت مند گلہائے عقیدت پیش کر کے روحانی کیف و سرور کے ساتھ دنیا و آخرت کی سربلندی اور سرفرازی کی دولت سے مالا مال ہو کر واپس جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے جانثاروں کی تاریخ ہے جو انسانی نظروں سے روپوش ہونے کے باوجود صدیوں سے ہزاروں انجمنوں، لاکھوں مجلسوں اور کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کا مزار پاک کلیر شریف انڈیا میں عقیدت مندوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔